اگر کسی کی بیوی بد زبان بد اخلاق بھی ہو تو ایسی عورت کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ بد زبانی اور بد اخلاقی چھوڑ دے؟ جو بات اس کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں۔ اگر اس عورت کو اس کا شوہر اس کی غلطی پر سمجھاتا ہے تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتی۔ شوہر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیوی سمجھ گئی ہے کہ اس کی غلطی ہے، لیکن وہ مانتی نہیں ہے اور نہ ہی معافی مانگتی ہے۔ ازدواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والی کے ساتھ تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ دوسری جانب بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا۔ ارشاد نبوی ہے، بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے بالترتیب 3 طریقے ذکر فرمائے ہیں۔ یعنی عورت اگر نافرمان ہے یا اس کی جانب سے نافرمانی کا اندیشہ ہے تو پہلا درجہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھائے۔ اگر بیوی محض سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ شوہر اپنا بستر علیحدہ کر دے تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ قرآن کریم میں فی المضاجع کا لفظ ہے، اس کا مطلب فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے، اس سے فساد بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی سے روایت ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو۔ اگر اس سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرو۔ اور جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو تیسرے درجے میں اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اول تو اسے مارے پھر آخر دن اس سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اسے اس کا خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال کے بارے میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس یعنی جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بر احسان کریں، پھر وہ آپ میں سے کوئی ناگوار بات دیکھ لیں تو کہتی ہے، میں نے تو تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ لیکن واضح رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی کے رشتے میں قانونی ضابطوں کے بجائے اخلاقی معیاروں کی پاسداری مطلوب ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور اپنے حقوق کے مطالبے کے بارے میں درگزر کرنے کا رویہ اپنانے کی ٹھان لے تو نہ میاں کو بیوی سے شکوہ ہوگا اور نہ بیوی کو میاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اسے صبر ایوب جتنا اجر دیا جائے گا، اور جو عورت اپنے شوہر کی بدخلقی کو برداشت کرے گی اسے آسیہ زوجہ فرعون جتنا اجر ملے گا۔ اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور اپنے حقوق کے مطالبے کے بارے میں درگزر کرنے کا رویہ اپنائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔